الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح أحاديث في الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى کی سلسلے کا یہ 7واں درس ہے، اور ہم نے وہ 60 حدیث کی شرح کر لی تھی. تو اگلی حدیث جس کا امام نے ذکر کیا کہا کہ ولی ابن ماجہ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقون كما ينتقى التمر من اغفاله ولا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم فموتوا ان استطعتم. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے چھانے جاؤ گے جیسے جیسے کھجور چھانی جاتی ہے. جیسے کھجور چھانی جاتی ہے، تو کھجور کی جب چھنائی ہوتی ہے تو جو ہے وہ غفال، خراب، اور جو ہے وہ خراب کھجور کو نکال دیا جاتا ہے. خراب کھجور جو ہے وہ اس میں پھنس جاتی ہے، اور صاف کھجور جو ہے وہ نکل جاتی ہے. تو کہا کہ تم ایسے چھانے جاؤ کہ جیسے کھجور کو چھانا جاتا ہے. مطلب یہ کہ اچھے اور برے لوگوں میں سپریشن ہو جائے گی، صفائی ہو جائے گی، ستھرائی ہو جائے گی. لیکن کیا ہوگا؟ وَلَا يَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ، کہ تمہارے جو خیار ہیں، جو خیر والے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ چلے جائیں گے. چھالنی سے نکل کے، آزمائشوں سے نکل کے، دنیا سے چلے جائیں گے. ہمارے اچھے لوگ چل جائیں گے. اور کیا ہوگا کہ جو ہے وہ وَلَا يَبْقِيَنَّ شِرَارُكُمْ، کہ تمہارے برے لوگ بچ جائیں گے. تو فتنوں کے زمانے میں جیسے ذکر کیا کہ علماء جو ہے وہ چلے جائیں گے. علماء، صلحاء، نیک لوگ، ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ، ایک کے بعد دیگرے نیک لوگ چلے جائیں گے دنیا سے، اور پیچھے برے لوگ جو ہے وہ رہتے جائیں گے. اور آپ سے فرمایا کہ فَمُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ، کہ پھر مر جاؤ اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو. جب یہ کہ جب دنیا میں یہ حال ہو جائے کہ دنیا میں اچھے لوگ ختم ہو جائیں، ناپید ہو جائیں، ڈھونڈنے سے نہ ملیں، اور صرف برے لوگ رہ جائیں، تو پھر اگر مر سکو تو مر جاؤ. لیکن یہ کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اپنی جان لینا تو کبیرہ ہے، اپنی جان لینا تو کبائر میں سے ہے. اور پھر موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہوا ہے. انسان چاہے آزمائش جتنی مرضی ہو، انسان کو موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہوا ہے. حد یہ درجے ہے کہ انسان یہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ، اگر وفات میں خیر ہے، اگر وفات میں عافیت ہے، تو تو میری جان جو ہے وہ لے لینا. جب میری جان، جب دنیا میں رہنا میرے لیے برا ہو تو میری جان تو لے لے. تو یہ انسان یہ دعا کر سکتا ہے، حد یہ دعا انسان کر سکتا ہے. یہاں سے مطلب یہ ہے، مطلب یہاں پر جسے کہتے ہیں کہ بات کو ایگزیجریٹ کرنا، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کا بتلایا جا رہا ہے کہ یہاں کہ اس حالت میں انسان کا زمین کے نیچے ہونا زمین پر کے اوپر ہونے سے بہتر ہے. جب اچھے لوگ چلے جائیں، جب نیک لوگ چل جائیں، جب بزرگ چلے جائیں، جب علماء، جب ہے وہ تربیت کرنے والے، جب خدا چلے جائیں، تو پھر انسان کا دنیا کے زمین سے نیچے ہونا اس کے اوپر ہونے سے بہتر ہے. اور اس سے اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ البخاری عن مرداس الاسلمي رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول. اور پھر کیا ہوگا؟ وتبقى وتبقى حفالة الشعير والتمر لا يبالهم الله بالا. کہتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد دوسرے نیک لوگ چلے جائیں گے. ایک کے بعد دوسرے باری باری نیک لوگ جاتے جائیں گے. وہ تب کا حفالہ، اور پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پیچھے حفالہ رہ جائے گا. مطلب یہ کہ جو ہے وہ پیچھے لو کوالٹی، پیچھے بری کوالٹی، پیچھے برے لوگ، پیچھے جو ہے وہ خراب چیزیں. حفالہ جو ہے وہ گند اور جو ہے وہ نکارہ کی بات ہو رہی ہے کہ پیچھے جو ہے وہ نکارہ لوگ رہ جائیں گے. تو حفالت الشاعری والتمری، جیسے یہ آپ کی کھجور کے نہیں ہوتے خراب کھجوریں، تو اس طرح پیچھے یہ گند رہ جائے گا، چھلنی میں جو پھنس جاتا ہے تو یہ رہ جائے گا. اور اپنے ایک لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں گے. لا یبالہم اللہ بالا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوگی. اور پھر روایہ لا یعبأ اللہ بہم، مطلب یہ بھی کہ سیم بات یہ
کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ان کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ کو ان کی کوئی بھی ضرورت یا اللہ تعالیٰ کو مطلب یہ کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوگی۔ اچھا، آج کے درس میں یہ ہے کہ آج کے درس میں کافی جو ہے وہ نبوی نسخوں کا ذکر ہوگا فتنوں سے بچنے کے لیے، نبوی نسخے کے انسان فتنوں سے کیسے بچ سکتا ہے۔ تو آج کے درس میں کافی اس والے سے دو تین ابواب ہیں جن میں شیخ نے ان حدیث کا ذکر کیا ہے۔ تو باب التعرب فی الفتنہ، باب التعرب فی الفتنہ۔ تعرب کسے کہتے ہیں؟ تعرب یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اعرابی بن جائے، بدو بن جائے، مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے شہر چھوڑ دے، انسان جو ہے وہ لوگوں کے درمیان رہنا چھوڑ دے اور بدو بن جائے، عرابی بن جائے۔ عرابی کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ صحرا میں تنہا اکیلا ہو جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو فتنے میں ایک سلوشن یہ ہے تعرب فی الفتنہ کہ انسان شہروں کو چھوڑ دے، کیونکہ سارا فتنے کا مرکز، ساری جنگ اور سارا قتل و غارت اور سارے جو ہے وہ ہنگامہ شہروں میں ہے۔ اگر میں آج جو ہے وہ کسی دنیا کے کونے میں چلا جاؤں، کسی پہاڑ پہ جا کے رہنا چل جاؤں جہاں پہ نہ انٹرنیٹ آتا ہو نہ جو ہے وہ کوئی سگنل آتے ہو، تو دنیا میں جو مرضی ہو رہا ہو میں اس سے لا تعلق ہوں، اور نہ میں کسی کے خون میں شریک ہوں گا، نہ میں کسی فتنے میں مبتلا ہوں گا، میں اپنا دین بچا کے نکل گیا۔ اللہ المستعان۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وَلَهُ، یعنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ عن ابی سعید کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما یتبع بها شغف الجبال مواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال، مسلمان کی سب سے بہترین دولت وہ بکریاں ہوں گی، جن کو لے کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر اور جو ہے وہ بارش کی، جہاں پہ بارش نازل ہوتی ہے ان کی تلاش میں پھرتا رہے۔ تو قریب وہ وقت ہے کہ انسان کا، مسلمان کا سب سے بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی، جن کو چرانے کے لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر اور جو ہے وہ پانی، بارش جہاں پر اترتی ہے، ندیوں وغیرہ، اور وہاں پر ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کو تلاش کرتا رہے اور بکریوں کو وہاں پہ لے کے گھماتا رہے۔ یا پھر بدین ہی من الفتن، اور اپنے دین کو بچا کے بھاگ جائے۔ جو انسان بکریاں یہ کہ بکریاں ظاہر سی بات ہے شہروں میں تو نہیں پالی جا سکتی، بکریوں کو کھلانے پلانے کے لیے ان کو جو ہے وہ گھاس وغیرہ کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو صحرا میں یا جو ہے وہ شہر سے دور جانا ہوگا۔ تو کہا کہ یہ بہترین مال ہے کہ انسان ان کو لے کے بکریوں کے ساتھ جدا ہو جائے اور اپنی بکریوں کو جو ہے وہ کھلائے پلائے اپنی عبادت کرے اور لوگوں سے جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اور یہی کام جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا تھا جب فتنہ صحابہ کے درمیان ہوا تھا، جب علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں قتال ہوا تھا، تو سعد رضی اللہ عنہ جو کہ اشرم بشرا میں سے ہیں، انہوں نے یہی کام کیا، اور وہ اپنے جو ہے وہ دور ہو کے اپنے جانوروں کے ساتھ انہوں نے دنیا سے دور ہو گئے، اور تاکہ ان کو ان کے بیٹے آئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب آپ ابا جان آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو اشرم بشرا میں سے ہیں اور دیکھیں لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اوپر یہ کر رہے ہیں اور لوگ وہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑا سخت ڈانٹا۔ تو یہ ایک نبوی نسخہ ہے کہ انسان ان فتنوں کی جگہوں کو چھوڑ کے، ان شہروں کو چھوڑ کے، ان علاقوں کو چھوڑ کے، اس سوشل لائف کو چھوڑ کے، ان لوگوں کے ساتھ تعلق کو چھوڑ کے دور ہو جائیں۔ ولی مسلم عن ابی بکرہ، اذا مسلم میں روایت ہے ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي اليها الا اذا نزلت او وقعت فمن كان له ابل فليلحق بابله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له ارض فليلحق بارضه. فقال رجل يا رسول الله ارايت من لم يكن له ابل ولا غنم ولا ارض؟ قال يعمد الى سيفه فيدق عليه بحجر ثم، کہتے ہیں کہ ثم لینج، اور پھر جو ہے وہ ثم لینج ان استطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ فقال يبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار.
کہتے ہیں کہ ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے، القاعد فیہا خیر من الماشی، جو بیٹھا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو چلنے والا ہے وہ اس کی طرف بھاگنے والوں سے بہتر ہے۔ تو کامیابی اسی میں ہے کہ انسان فتنوں سے دور رہے، انسان فتنوں میں شریک ہی نہ ہو۔ لیکن جو فتنوں میں شریک بھی ہے، جو فتنوں میں شامل بھی ہے، ان میں بھی جو فتنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ بہتر ہے جو چل رہا ہے، اور جو چل رہا ہے وہ بھاگنے والے سے بہتر ہے۔ تو جتنا کم انسان فتنوں میں، انسان کسی بھی طرح پارٹیسپیٹ نہ کرے، کسی بھی طرح اپنا حصہ نہ ڈالے، کسی بھی طرح اس میں شریک نہ ہو، صرف دیکھنے کے لیے جانا، صرف جو ہے وہ سننے کے لیے جانا، صرف جو ہے وہ وہاں پر موجود ہونا بھی غلط ہے، بجائے یہ کہ انسان وہاں پر پوری طرح جو ہے وہ ہر طرح سے اس میں شامل ہو، اور اس میں اس کو ارینج کرے، اس کو سپورٹ کرے، اس کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو آصف فرمایا کہ ایسے فتنوں میں کیا کرنا ہے، اللہ اذا نزلت او وقعت، کہتے ہیں آصف فرمایا کہ جب یہ وقت آ جائے، جب یہ فتنے آ جائیں تو کیا کرو کہ جس کے پاس اونٹ ہیں وہ اپنے اونٹوں کو بچل جائے، اور جس کے پاس بکریاں ہیں وہ اپنی بکریوں کو بچل جائے، اور جس کی زمین ہے وہ اپنی زمین پر چل جائے۔ مثال طور پہ انسان کہتے ہیں نا میری جو ہے وہ گاؤں میں زمین ہے، جہاں پہ جو ہے ہمارے ابا ابا اجداد کی زمین ہے، تو وہاں پہ اپنی زمین پہ چل جاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ کی زمین ہے بڑی، وہاں پر آپ آرام سے رہیں، کوئی وہاں پہ آپ کو آگے تنگ نہیں کرے گا۔ صحابی نے پوچھا، اب صحابی جو ہے وہ صحابی وہ ہر وہ چیز پوچھنے جس میں دین کا فائدہ ہے، وہ ہر اس علم کا آپ سے سوال کیا جو جو کہ مفید تھا۔ تو انہوں نے بڑا سوال پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر کسی شخص کے پاس نہ بکریاں ہوں، نہ اونٹ ہوں، نہ زمین ہو، تو وہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تلوار کے پاس جائے اور اس کو پتھر پہ مار کر توڑ ڈالے۔ مطلب ہے کہ پہلے تو اپنا ہتھیار پہ کار کرو نا، پہلے اپنے ہتھیار کو ناکارہ کرو تاکہ تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کا خون نہ بہے۔ ثم جو استطاع نجا، اور پھر بھاگ جائے اگر وہ بچ سکتا ہے۔ اگر شہر میں قتال ہو رہا ہے، اگر ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں خون بہ رہا ہے، تو میری جو تلوار ہے، میری جو بندوق ہے، اس کو توڑ کے میں بھاگ جاؤں۔ قاسم فرمایا کہ بھاگ جاؤ اگر تم بھاگ سکتے ہو۔ قاسم فرمایا کہ اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، کہ اللہ کیا میں نے لوگوں کو پیغام پہنچا دیا، کہ اے اللہ کیا میں نے لوگوں کو پیغام پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے لوگوں کو پیغام پہنچا دیا، کیا میں نے لوگوں کو بتا دیا کہ فتنوں سے کیسے بچنا ہے۔ تو اتنا کھلا کھلا بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کر دیا، ہمیں بتا دیا کہ کیسے جو ہے وہ فتنوں سے بچنا ہے، اور ہر حال میں بتا دیا کہ اس حال میں کیا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بندے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ ہو جائے کہ مجھے زبردستی اٹھا کے ایک پارٹی میں شامل کر دیا جائے، ایک گروہ میں شامل کر دیا جائے، جیسے آپ کو پتہ ہے جب جنگیں لگتی ہیں تو پھر جو ہے وہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ لازمی طور پر فوج میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ اب وہ گھروں میں آ کے نوجوانوں کو، ہر وہ بندہ جو 60 سال سے کم ہے، اس کو لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے شامل ہونا ہے۔ یہ دنیا کے مختلف کونوں میں یہ ہو رہا ہے آج بھی۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ، اور سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں آلریڈی اس کا حل موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے اٹھا کے لے جائیں، مجھے زبردستی شامل کر لیں، مجھے اپنی صفوں میں شامل کر لیں، تو کوئی بندہ آ کے میری گردن سے میری گردن کو تلوار سے اڑا دے، یا مجھے تیر مار کے ہلاک کر ڈالے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب تم شامل ہو گئے ہو، تو جب تمہیں مجبوری سے شامل کر لیا گیا ہے تو تم لڑو، تم اپنی جان بچاؤ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر تمہیں تیر آ کے لگتا ہے، تمہیں تلوار آ کے لگتی ہے، تو تمہیں مارنے والا تمہارے اور اپنے گناہ اٹھا کے لے جائے گا، اور وہ جہنم والوں میں سے ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ جب اس نے تمہارا خون بہایا تو اس کی سزا قیامت والے دن یہ ہوگی کہ وہ تمہارے گناہ اسے کھاتے میں لکھ دیے جائیں گے۔ اس کی سزا یہ ہوگی، تمہارے گناہ اسے کھاتے میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو قتل کا گناہ اس کے علاوہ تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں گے، تو اپنے گناہ اور تمہارے گناہ لے کے وہ جہنم میں چل دے گا، تم بچ جاؤ گے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا واضح بیان ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کے پاس گنجائش موجود ہو تو انسان فتنوں سے دور، دور دیہات میں، دور صحراؤں میں، دور پہاڑوں پہ جو ہے وہ چلا جائے اور وہاں پر اپنی زندگی جیے۔ اور اگر اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی سبیل نہیں، کوئی رستہ نہیں، تو پھر وہ اپنے اسلحے کو ناکارہ کر کے بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جائے، اور اگر نہیں بھاگ سکتا، اس کو زبردستی اس میں شریک ہونا پڑتا ہے، تو پھر وہ اس میں پارٹیسپینٹ نہ ہو، شامل نہ ہو، اور اگر اس کی گردن
کٹتی ہے تو کٹ جائے، وہ جنت والوں میں سے ہے۔ اچھا، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کو بھاگ جانا چاہیے، انسان کو چھوڑ دینا چاہیے، انسان کو شہروں سے چلا جانا چاہیے۔ تو اس میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکم عام ہے، کیا ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرق ہے اس شخص میں جو فتنوں سے لڑ سکتا ہے، جو فتنوں کے خلاف کام کر سکتا ہے، جو فتنوں کو روک سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جو علم والا ہے، جو صبر والا ہے، جو استقامت والا ہے۔ تو وہ اگر وہ فتنوں سے لڑ سکتا ہے، وہ فتنوں کو روک سکتا ہے، وہ فتنوں کے آگے بند باندھ سکتا ہے، تو اس کو بھاگنا نہیں، اس کو شہر میں رہ کے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، اس کو علاقے میں رہ کے پوری کوشش کرنی ہے کہ مسلمانوں کا جو خون بہ رہا ہے، جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو فتنہ پھیل رہا ہے، وہ اس کو روکے، اس کو کنٹرول کرے، اس کو قابو میں کرے۔ یہ ہے اس شخص کی ذمہ داری جس کے ہاتھوں میں اختیار ہے، جو قوت والا ہے، جو صبر والا ہے، جو استقامت والا ہے، جو دین والا ہے، جو علم والا ہے۔ لیکن جو عام عوام ہے، جو عام لوگ ہیں، جو فتنے کا ایندھن تو باندھ سکتے ہیں لیکن فتنے کے آگے بند نہیں باندھ سکتے۔ ایک عام نوجوان جس کے پاس طاقت تو ہے، جس کے پاس مسلز تو ہیں، جس کا جسم تو مضبوط ہے، وہ جنگ تو لڑ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ فقہ نہیں، اس کے پاس وہ علم نہیں کہ وہ فتنوں کو سمجھ سکے، وہ فتنوں کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکے، وہ فتنوں کو ڈی کوڈ کر سکے اور فتنوں کے آگے کچھ کر سکے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھاگ جائے۔ فرق ہے کہ ایک 60 سال کے بزرگ ہیں جو جن کو کسی نے ویسے بھی کسی جنگ میں کسی نے شامل نہیں کرنا، لیکن لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کا پیغام ان کی لوگ سنتے ہیں، تو وہ اگر شہر میں رہ کے لوگوں کو روکتے ہیں تو وہ فتنوں سے ویسے بھی دور ہیں، ان کو ویسے کسی نے نہیں کچھ کہنا۔ لیکن ایک 30 سال کا نوجوان جس کے پاس دین کا علم نہیں، جس کے پاس دین کی بنیادیں نہیں، جس کا خون گرم ہے، جس کو بتایا جائے کہ جناب تم نے لڑنا ہے، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے لڑنا ہے، تم نے اپنی قوم کے لیے لڑنا ہے، تم نے اپنی ذات کے لیے لڑنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، جس کا خون جو ہے وہ بڑک اٹھے گا، اور جس کے پاس علم نہیں، جس کو جو لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو ایسے عام الناس کے لیے بہتر ہے کہ وہ فتنوں کے وقت میں، جب وہ فتنوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے، تو وہ بھاگ جائیں، وہ نکل جائیں، وہ دور ہو جائیں، وہ فتنوں کے مرکزوں کے پاس نہ رہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ واضح ہو گیا ہوگا۔ باب النہی عن طاعت السیف المسلول، کہتے ہیں یہ باب ہے اس چیز کا کہ انسان جو ہے وہ بے نیام تلوار پکڑائے۔ بے نیام تلوار پکڑانا اسے منع کیا گیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب کیا ہم ایک جو ہے وہ بے نیام تلوار نہیں پکڑا سکتے؟ ہم ایک ننگی تلوار جو ہے وہ کیا ہے، میں آپ کو ہاتھ میں نہیں پکڑا سکتا؟ کہتے ہیں نہیں، کیوں؟ اور پھر مسند عنہ، کہتے ہیں مسند میں روایت ہے، مثلا مسند احمد میں روایت ہے، قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال لعن الله من فعل هذا أوليس قد نهيت عن هذا. ثم قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو ایک دوسرے کو بے نیام تلواریں پکڑا رہے تھے۔ لوگ کھڑے ہیں، وہ ایک تلوار پکڑتا کہتا ہے یار تم دیکھو، کہتا ہے لگا تم دیکھو، ایک دوسرے کو تلوار پکڑا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی جو ایسا کام کرے، لعنت ہو کہ ایسا کام کرے۔ مطلب یہ کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ تلوار چلانے کی بات نہیں ہو رہی، کسی گردن لانے کی بات نہیں ہو رہی، صرف بے نیام تلوار، بغیر کور کی تلوار کو، ننگی شمشیر پکڑانا کسی اور کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے منع بھی کیا ہوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر لعنت بھی ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی تلوار کو نکالے تو پھر اس کو دیکھ لے، اور وہ اپنے بھائی کو پکڑانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اس کو نیام میں واپس ڈالے اور پھر اپنے بھائی کو پکڑائے۔ ایسے خالی تلوار بھائی کو نہیں پکڑانی، بلکہ اس کو کور میں ڈال کے پکڑانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ جب کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو اس کے اسباب سے ہی منع کیا جاتا ہے، صرف قتل کرنا منع نہیں۔ لیکن غلطی سے قتل تلوار کے ہاتھ ہو سکتا ہے،
اگر میں تلوار پکڑا رہا ہوں اور اس کے ہاتھ سے سلپ ہو جائے، اس کے پاؤں پہ گر جائے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو جو اس کے اسباب ہیں، جو مفضیت الیہ، جو اس طرف ہمیں لے کے جا سکتے ہیں، اس سے اصلا منع فرما دیا کہ ننگی تلوار نہ پکڑاؤ. کہ اگر پکڑاؤ گے تو ممکن ہے کہ یہ تیز لوہا ہے، کاٹ سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کبھی بھی اخبار کھول لیں تو وہاں پہ کتنی خبر ہوتی ہے کہ جناب غلطی سے بندوق چل گئی، غلطی سے جو ہے وہ صفائی کرتے کرتے بندوق کی گولی چلنے سے جناب اس نے اپنا اس کی اپنی وفات ہو گئی، یا اس نے اپنے باپ کو مار دیا غلطی سے. کیوں جناب؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ بندوق صاف کر رہا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے کہ یہ بے نیام تلوار جو ہے وہ، جو بے نیام تلوار سے منع کیا گیا ہوا ہے. تو ایک لوڈڈ گن کو باہر نکالنے کی اجازت ہوگی؟ بندوق میں اگر تلوار پر اس کو پکڑ کے نکالنا اور اس کو جو ہے وہ ایسے اٹھانا، اسے منع نہیں کیا گیا ہوا؟ اپنے بھائی کی طرف تلوار سے اشارے کرنے سے منع کیا گیا ہوا ہے، تلوار کی نوک سے. اور اگر میں اگر مذاق میں اپنی بندوق کا رخ کسی کی طرف کروں، کبیرہ گناہ ہے یہ. اس لیے تو ہمیں کہا گیا ہوا کہ جب جو ہے وہ اسلحہ انسان لے کے داخل ہو، اگر انسان لوگوں میں اسلحہ لے کے داخل ہو، تو اس اسلحے کو قبر میں لے کے آئے، اس کو چھپا کے لے کے آئے. اس کو جو ہے وہ سرے عام، یہ نہیں کہ جو ہے وہ بندوقیں جو ہیں وہ اٹھائی ہوئی ہیں اور جو ہے وہ لوڈڈ گنز جو ہیں وہ انسان لے کے پھر رہا ہے یا تلواریں لے کے پھر رہا ہے لوگوں کے بیچ درمیان میں. لوگ مسلمان میں خوف پھیلانا، جسے ہم کہتے ہیں جناب نہیں جی یہ تو جناب وہ ہے، پروٹوکول ہے جی، نہیں یہ جناب روب ہے جناب، بڑے چوائس سے آئے ہیں. تو یہ اس روب کے نام پہ مسلمانوں میں خوف پھیلانا اور پھر کسی کا خون بہا دینا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان لوگوں کے اوپر جو بے نیام تلوار پکڑاتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا حکم ہے جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے کتنی جانیں جاتی ہیں؟ ان کا کیا حکم ہے؟ یہ ہوائی فائرنگ کرنا، یہ جو ہے وہ اسلحے کی نمائش کرنا، اور جو ہے وہ مسلمان کو اسلحے سے ڈرانا، کبیرہ گناہ ہے. کہ انسان کسی کے خون کا باعث بن سکتا ہے، کسی کا خون بنانے کا باعث بن سکتا ہے. تو اگر کسی کو تلوار تک پکڑانی ہے تو اس کو نیام میں ڈال دینا ہے. اللہ المستعان. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک جو ہے وہ بیان کر دیا کہ کیسے فتنوں سے محفوظ رہنا اور کیسے جو ہے وہ مسلمان کی جان کی حفاظت کرنی ہے، اور کسی بھی طرح سے غلطی سے بھی کسی کو چوٹ نہیں پہنچانی. اور پھر اس طرح جو ہے وہ آپ تیز چھری کی بات کر لیں غیر ذالک، کہ اگر تیز چھری وغیرہ کسی کو پکڑانی ہے تو انسان اس کو کور میں ڈالے. باب بدل اسلام غریباً وسيعود غریباً. کہتے ہیں باب میں یہ ہے کہ اسلام کا آغاز غریب ہوا تھا اور یہ دوبارہ غریب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب جو ہے وہ اردو والا غریب نہیں، اس وقت پیسے نہیں ہوتے ہیں. غریب سے مراد یہ کہ جو انجان ہو، جو اکیلا ہو، جو تنہا ہو، جس کا کوئی اپنا نہ ہو. کہتے ہیں ولی مسلم عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ. کہتے ہیں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کا آغاز غریب ہوا تھا اور یہ واپس غریب ہو جائے گا جس طرح اس نے شروع کیا تھا. تو شروع میں غربت تھی، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایمان لے کر آئی. آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر ایمان لے کر آئے. اور غلاموں میں سب سے پہلے جو ہے وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے. اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے. تو چند دو تین لوگوں سے یہ قافلے کا آغاز ہوا تھا. چند تھوڑے سے لوگ تھے، غریب تھے، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی اپنا نہیں تھا. اور آپ سے فرمایا کہ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا، اور یہ دوبارہ غریب ہو جائے گا، دوبارہ انجان ہو جائے گا. دوبارہ اسلام جو ہے وہ غریب، کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا. اسلام والے بہت سے ہوں گے، لیکن اسلام اپنے اپنے ماننے والوں میں غریب ہو جائے گا. مسلمان بہت سے ہیں، لاکھوں کروڑوں بلکہ ملینز میں، ملینز بھی نہیں بلکہ یہ کہ اربوں میں ہیں. لیکن اس کے بعد خود اسلام اپنے ماننے والوں میں کتنا غریب ہے. خود اس کے ماننے والے جب اسلام کو دیکھتے تو کہتے ہیں یہ کون سا اسلام ہے، یہ ایسا دین تو نہیں ہمیں پتا. ایسے دین کے تو ہم نے کوئی باتیں نہیں سنی. اتنی شدت، اتنی سختی، اتنے جو ہے وہ ریجڈ، اتنے جو ہے وہ فنڈامنٹلزم. تو وسيعود غریبا كما بدا، کہ پہلے کتنا غریب ہو جائے گا. ہے. اور رواه احمد عن ابن مسعود وفي آخره. کہتے ہیں یہ سیم روایت جو ہے وہ احمد نے روایت کیا ابن مسعود سے، اور اس کے آخر میں ہے فطوبى للغرباء. فطوبى، بشارت ہو غریبوں کے لیے.
بشارت ہو غربا کے لیے، وہ توبہ دنیا میں اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان غربا کے لیے کہ لوگوں میں یہ انجان ہے، لوگ ان کو جو ہے وہ دھتکارتے ہیں، لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، لوگ ان کو کچھ نہیں سمجھتے، لوگ ان کو جو ہے وہ ایلینز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہے، اللہ کے ہاں یہ خاص لوگ ہیں، اللہ کے یہ پیارے لوگ ہیں، تو یہ غربا ہیں، یہ غربا ہیں کہ ان کو ان کے دین نے لوگوں سے جدا کر دیا، لوگ ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہتے، لوگ ان کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے، لوگ ان کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرنا چاہتے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ ہم الغرباء، کیا اس نے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ غربا کون ہے؟ قال النزاع من القبائل، نزاع من القبائل کے قبیلوں سے نکلے ہوئے لوگ، مطلب پورے پورے قبیلے سے ایک دو چند افراد ہیں جو نکلے ہوئے ہیں، مطلب یہ تن تنہا لوگ اپنے پورے قبیلے سے، غربا کن کا نام ہے؟ ہر قبیلے سے چند افراد کا نام ہے، ہر جو اپنے قبیلے سے نکلے ہوئے ہیں، جو اپنے قبیلے میں آؤٹ کاسٹ ہیں، جو ان کو اپنے قبیلے والوں نے ہی جو ہے وہ اپنا ماننے سے انکار کر دیا، اپنے قبیلوں کو چھوڑ چکے ہیں، بیچارے اکیلے ہیں، اور آپ غربت دیکھیں، یہ جو ہے وہ اگر کوئی کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی ہندو آ کے کاروبار کرنا چاہے تو ہم لوگ کہیں گے جناب بڑی بات ہے، ہماری طرف انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بڑی بات ہے، ہماری طرف جو ہے وہ کسی گورے نے ہمیں آرڈر دیا، ہم اس کے ساتھ شوق شوق سے کام کریں گے، لیکن کتنے بھائیوں کو جانتے ہیں کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے، کہ جناب کو جب دیکھ اگلا اگلے سیٹ صاحب جب دیکھتے ہیں کہ جناب ان کی داڑھی ہے، یہ تو نمازی ہے وغیرہ یہ وہ، تو ان کو حقیر سمجھ کے، ان کو جو ہے وہ کم تر سمجھ کے ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرنا، ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا پسند نہیں کرتا، ان کے ساتھ تو کاروبار کرنا پسند نہیں کرتا، یہ اس بندے نے چاہے ڈگری جو مرضی لی ہو، اس بندے جتنا مرضی قابل ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس اگر داڑھی ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، تو اس کو جو ہے اس کا مذاق اڑایا جائے گا، اس کو حقیر جانا جائے گا، اس کی عزت نہیں کی جائے گی، لیکن اسی شخص کی آپ آج داڑھی کٹوا دیں اور یہ جو ہے وہ اگر عربی کی جگہ انگلش بولنا شروع کر دیں تو جناب اس کا مقام بڑا بلند ہے۔ خود یہ کہ دینداروں میں بھی جو ہے وہ یہ حال ہے کہ جو جتنا اپنے آپ کو ویسٹرن بنا کے شو کرے گا اتنا اس کی عزت کی جائے گی، دینداروں میں بھی کہتے ہیں جناب اگر آپ نے اپنا مقام بنانا ہے، اگر آپ نے لوگوں کے ہاں اپنی جو ہے وہ دعوت پلانی ہے تو آپ ایسی ٹائٹ ٹی شرٹس پہنیں، اور آپ جو ہے وہ ایسے یہ جو ہے وہ ایسے ویژولز بنائیں، تو تب جو ہے وہ مطلب یہ کہ جب تک آپ ویسٹرن طریقے سے دعوت کا کام نہیں کریں گے تب تک آپ کی دعوت بھی نہیں چلتی۔ النزاع من القبائل، غربا غریب، ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، ان کو کوئی مانتا نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو، ان کی کوئی عزت، کوئی ان کی ورث نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے وہ مصیبت، سب سے مصیبت تو آتی ہے رشتوں کی دفعہ، کہ وہ کتنی بہنیں ہیں اور کتنے ایسے بھائی ہیں جن کے رشتے کا مسئلہ ان کا دین ہے، کہ رشتے کا مسئلہ ان کا دین ہے، کہ رشتہ کیوں نہیں ہو رہا، کہ جناب اگر بے حیائی ہوتی، اگر بے پردگی ہوتی، اگر جو ہے وہ تو بہت لوگ تھے، لیکن نہیں جی، نقاب نقاب کرتے نہیں، اس کے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتے، اللہ المستعان۔ وہ ایک بھائی تھے، جاننے والے ہیں، صحافی ہیں، وہ جرنلسٹ ہیں، تو ان سے رشتے کے بارے سے بات چیت ہو رہی تھی، تو ان کو میں نے کہا کہ میری تو شرط یہی تھی کہ جناب جو ہے وہ لڑکی نقاب کرتی ہو، کہتے ہیں لو جی، کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو کہا تھا کہ امی جی رشتہ وہاں پہ کرنا ہے جہاں پہ لڑکی پردہ بھی نہ کرتی ہو، تو یہ زمانے کا حال ہے کہ مطلب یہ غربت ہے، یہ غربت ہے کہ خطوبہ للغرباء، آپ ڈٹے رہیے، آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے اپنے دین پر کمپرومائز نہیں کرنا، اور یہاں پہ کتنے جاننے والے ہیں، لڑکا اگر جو ہے وہ ہر طرح کی بے حیائی میں مبتلا ہو، بے شرمی میں مبتلا ہو، گھر والوں کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس معصوم سے غلطی یہ ہوگی کہ وہ دیندار بن گیا اور اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، تو مسلمان ماں باپ اس کے سر پہ سوار ہو گئے کہ تم کیوں بھائی کے سر کے تم کیوں اس کو جو ہے وہ لیکچر کر رہے ہو، تم کیوں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کی اپنی لائف کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ وہ ایک بھائی کہتے ہیں میں پہلے دین سے دور تھا، میں پیسوں کو لایا کرتا تھا، گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا،
کہ جس وقت کہتے ہیں جس وقت میں نے جو ہے وہ دینی کتابیں لینا شروع کی تو گھر والے جو ہے وہ حیران پریشان کے مطلب اب لڑکے کو کیسے قابو کرنا ہے، تو دین ہاتھ سے باہر نکلنا ہے. تو بال غربا کے انسان اپنے گھر میں ہی انجان ہو جاتا ہے. انسان اپنے گھر میں، اپنے رشتے داروں میں، اپنے معاشرے میں، پھر ہماری بھی کوئی غربت ہے ہماری تو پھر بھی ہم جو ہے وہ ایک شان و شوکت سے رہ رہے ہیں، پھر بھی ایک دینداروں کا ایک ہمارا ایک جو ہے وہ ایک مضبوط سرکل ہے. باقی ملکوں میں آپ دیکھیں، باقی علاقوں میں دیکھیں کہ جہاں پہ بیچارہ اکیلا بندہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کے پورے خاندان پورا معاشرہ اس کے خلاف ہوتا ہے. اللہ المستعان. تو غربت بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ کیا کہہ لیں کہ ڈفرینٹ لیولز کی ہے. اللہ المستعان. اور راہل اجری کہتے ہیں، اس کو اجری رحمۃ اللہ نے بھی روایت کیا ہے. وعندہ قیل کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ سے پوچھا گیا، کہتے ہیں اس روایت میں ہے کہ من ہم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، یہ غربا کون ہے؟ قال الذين يصلحون اذا فسد الناس، کہ یہ لوگ جو ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں جب لوگ خراب ہو جاتے ہیں. یہ لوگ ٹھیک رہتے ہیں، یہ لوگ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں. تو یہ صلاح والے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ نیکی کے اوپر قائم رہتے ہیں جب لوگ خرابیوں میں پڑ جاتے ہیں. جب لوگ خرابیوں میں پڑ جاتے ہیں تو یہ لوگ نیکی کے اوپر قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تو یہ لوگ خود تو درست رہتے ہیں، خود کو قائم رکھتے ہیں، اپنے دین کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، اپنی داڑھی کے اوپر، اپنی نماز کے اوپر، اپنی جو ہے وہ تمام طرح اپنی دین کی چیزوں کے اوپر کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. تو پہلے بات تو یہ کہ اپنے آپ کو یہ ٹھیک رکھتے ہیں. دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. ولی احمد فی حدیث عاجل والے کہتے ہیں، احمد میں روایت دوسرا یہ کہتے ہیں فتوبہ یوم الدین للغرباء، کہ اس دن خوشبری ہو غربا کے لیے، اذا فسد الناس. یہ غربا کے لیے خوشبری ہے، جب لوگ خراب ہو جائیں گے تو ان لوگوں کے لیے خوشبریاں ہیں. اور دوسری آیت میں کہتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ تو بال الغرباء، تو خوشبری ہے. کہتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ من الغرباء، کہ غربا کون ہے؟ تو آپ سے فرمایا قوم صالحون قلیل، نیک لوگ تھوڑے لوگ، نیک لوگ تھوڑے لوگ. ٹھیک ہے. تو آپ نے کبھی گھبرانا نہیں، اگر آپ تھوڑے ہیں تو گھبرانا نہیں، کیونکہ نیک لوگ ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں. ان کی کثرت دیکھ کے پریشان نہیں ہونا کہ ادھر دیکھیں اس پارٹی کی طرف، وہاں پر تو ہزاروں، وہاں پر تو لاکھوں، اور سب دیکھیں سب لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. نہیں نہیں نہیں. قوم صالحون قلیل، کہ یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، فی ناس سوء کثیر، اور بہت زیادہ خراب لوگوں میں یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. سب لوگ خراب ہیں، سب لوگ بگڑے ہوئے ہیں. ہم بھی ان جیسے ہو جائیں، ہم بھی اپنی چال چلن بدل لیں کہ زمانے کی چال ہے، ہم بھی اپنے رستے بدل لیں. نہیں نہیں نہیں، یہ کام تو نہیں کرنا کہ جناب سب بھی ایسے کرتے ہیں. سب کرتے ہوں گے، سب جہنم میں جانے میں بھی جہنم میں جاؤں، سب دین بیچنے میں بھی اپنا دین بیچ ڈالوں. قوم صالحون قلیل، یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں. اور بے وقوف لوگ ہیں جو ان کی جو ہے وہ قلت کی وجہ سے ان کو حقیر جانتے ہیں. جدید سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جتنے آپ کے فالوورز ہوں، جتنے آپ کے لائکس ہوں، جتنے آپ کے سننے والے ہوں، اتنے بڑے آپ شخص ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ، اگر کوئی سنگر، کوئی اس طرح کے جو ہے وہ یہ ناچ گانے والے لوگ اگر دین کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جناب بہت بڑی دین کے لیے جو ہے وہ خدمت ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے اتنے فالوورز ہیں. تو یہ پیرامیٹر ہیں ہمارے. چھوڑیں اس ٹاپک کو. من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے، جو لوگ ان کی معصیت کرتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوں گے ان کے مقابلے میں جو ان کی بات مانتے ہیں. تو نیک لوگوں کی بات ماننے والے تھوڑے ہوں گے اور ان کی نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوں گے. اور پھر زہد، یعنی کہتے ہیں زہد میں، کتاب زہد ہے امام احمد کی، میں سپریٹ کتاب ہے، انہوں نے پوری زہد کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس میں روایت ہے کہ ان احب شیء الی اللہ الغرباء، کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ چیز، سب سے پسندیدہ لوگ جو ہیں وہ غرباء ہیں. اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ، اللہ کے ہاں پیارے. کہ اس شخص نے سب کچھ کیوں چھوڑا؟ اس کو دنیا میں کیا کچھ نہیں مل سکتا تھا؟ اس کے اس کے پاؤں میں کوئی زنجیریں تو نہیں تھی؟ یہ چاہتا تو یہ بھی وہ عیاشی کر سکتا تھا، یہ چاہتا تو یہ بھی جو ہے وہ ان رنگ رنگیلیوں میں پڑ سکتا تھا. تو لیکن اس نے کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا. جب اللہ کے لیے چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ کے اگلے بندے کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ اپنے سے محبت کرنے والے کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ جس نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے
محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. لوگوں کی آنکھوں میں شاید یہ دین چپتا ہوگا، لوگوں کی آنکھوں میں شاید یہ کتابیں، شاید یہ پڑھنا، شاید یہ پڑھانا، شاید یہ داڑھی، شاید یہ نقاب، یہ سب کچھ چپتا ہوگا، شاید یہ عقیدہ چپتا ہوگا. لیکن چپتا ہے تو چپے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے، اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے. لوگوں کی باتوں سے جو ہے وہ انسان کو اپنا دل نہیں جو ہے وہ کمزور کر لینا چاہیے. لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ تو طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں. آخر یہ دنیا ہی ہے نا، یہ دنیا میں کچھ نہ ملا، لوگ ہمیں ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، لوگ ہمیں معاشرے سے نکال دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا ہے، چند لمحوں کی کٹ جائے گی. لیکن اللہ کے ہاں جس نے اللہ کے لیے وفا کی، جس نے اللہ کے لیے کھڑا رہا، جو ڈٹا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ جنتیں اس کی انتظار کر رہی ہیں. کون ہے یہ غربا؟ قال الفرارون بدینہم، اپنا دین بچا کے بھاگ جانے والے، اپنا دین کل سرمایہ. ہے صحابہ دیکھیں، مکہ میں اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنی مال و دولت چھوڑ کے، اپنا سکون چھوڑ کے، اپنا علاقہ چھوڑ کے، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول سب کچھ چھوڑ آیا، دین بچا کے آئے کہ نہیں آئے؟ میں دین لے آیا ہوں. کہا کچھ بھی نہیں تم نے چھویا، کچھ بھی نہیں تم نے کھویا، کچھ بھی تمہارے ہاتھ سے تو نہیں گیا. فرارون بدین، اپنے دین بچا کے بھاگتے ہیں. باقی شاید باقی شاید ہر چیز کے کمپنسیشن ہوتی ہے، لیکن دین کی کمپنسیشن نہیں ہے، آخرت کی کمپنسیشن نہیں ہے. تو غربا کے ساتھ کیا ہوگا؟ یبعثهم اللہ مع عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے. اور یہ احمد کہتے ہیں، احمد بن روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبى للغرباء، شبری ہے غرباء کے لیے. قیل یا رسول اللہ من الغرباء، کہ اللہ کے رسول غرباء کون ہے؟ قال الذين يزيدون اذا نقص الناس، کہ جب لوگ کم کرنے پہ آئیں، جب لوگ دین چھوڑنے کے اوپر آئیں، جب لوگ نقص کی طرف آئیں، جب لوگ کمپرومائز کی طرف آئیں، جب لوگ جو ہے وہ چھوڑنے کی طرف آئیں، تو یزیدون یہ بڑھاتے رہتے ہیں. جب لوگ دین سے کم کر رہے ہیں، تو کوئی کہتا نہیں نماز چھوڑتے، کوئی کہتا نہیں داڑھی چھوڑتے ہیں، کوئی کہتا نہیں نقاب چھوڑتے ہیں، تو یہ یزیدون یہ بڑھاتے ہیں. یہ ان کا دین بڑھتا جاتا ہے جب لوگ دین سے کمپرومائز کرتے جاتے ہیں، جب لوگ دین کو جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرا اس کا حصہ بیچتے جاتے ہیں. یہ غربا ہیں کہ جب لوگ آہستہ آہستہ خرابی کی طرف جاتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں، تو یہ اسی طرح دین کی طرف، دین میں بڑھتے جاتے ہیں، دین کی طرف ترقی کرتے جاتے ہیں. غیر ترمذی میں روایت ہے طوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتی. سبحان اللہ. کہتے ترمذی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے غرباء کے لیے جو اصلاح کرتے ہیں اس چیز کی جو لوگوں نے میری سنت میں فساد پھیلا دیا ہوتا ہے. جو لوگوں نے میری سنت میں خرابیاں کی ہوتی ہیں، یہ اس کی اصلاح کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ صالحون ہوتے ہیں، یہ صالحون ہوتے ہیں، یہ خود اندر سے ٹھیک ہوتے ہیں، اور پھر یصلحون، اور پھر یہ اصلاح بھی کرتے ہیں. تو اندر سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. باہر کی محنت تو تب ہوگی جب اندر سے اندر بھی صفائی ہو. اپنے اندر کو صاف رکھتے ہیں، اپنے اندر کو ٹھیک رکھتے ہیں، اور پھر باہر لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، باہر لوگوں کی درستی کرتے ہیں. جو لوگ سنت میں خرابی کرتے ہیں، جو لوگ سنت کو خراب کرتے ہیں، یہاں پہ سنت سے مراد صرف جو ہے وہ سنتیں نہیں بلکہ پورے کے پورے دین کی بات ہو رہی ہے. تو جو لوگوں نے عقیدے میں خرابی پھیلائی، جو لوگوں نے طریقے میں جو ہے وہ پھیلائی، جو لوگوں نے معیشت میں، سیاست میں دین سے نکل کے، تو جو کچھ بھی لوگ دین میں خرابی کرتے ہیں تو یہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، یہ اس کی درستگی کرتے ہیں، یہ اس کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دین کے ڈیفینڈرز ہوتے ہیں، دین کے مورچے بیٹھے یہ لوگ اکیلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ دین کا دفاع کرتے رہتے ہیں، اور دین کے قلعے کو جو بھی نقصان ہوتا ہے یہ اس کی اصلاح کرتے رہتے ہیں.
لوگ عقیدے کی خرابی کی کوشش کریں گے، لوگ جو ہے وہ دین کی شکل و صورت بگاڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ لوگ اصلاح کرتے تھے، لوگ درستی کرتے رہتے ہیں۔ اور امام اوزاعی، امام اہل شام، عظیم امام، کہتے ہیں کہ حدیث کا معنی یہ ہے، اما انہ ما یذهب الاسلام، کہتے ہیں غربت کا یہ مطلب نہیں اسلام ختم ہو جائے گا، یہ غربت کا مطلب نہیں ہے، ولیکن یذهب اہل السنہ، لیکن اہل سنت چلے جائیں گے، اسلام باقی رہے گا لیکن اہل سنت چل جائیں گے، حتی ما يبقى في الولد واحد في البلد منهم الا رجل واحد، یہاں تک کہ پورے علاقے میں، ہے وہ پورے شہر میں اکیلا بندہ رہ جائے گا، اسلام نہیں ختم ہوگا، اسلام باقی رہے گا، اسلام بہت زیادہ ہوگا، لیکن سنت والے لوگ نہیں رہیں گے، عقیدے والے لوگ نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، جو اہل سنہ ہوں، اہل سنہ والجماعہ ہوں، جو اہل الحدیث ہوں، جو سنت والے، حدیث والے، جو قرآن والے، جو سلف صالحین والے، وہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان غربت میں ہیں باقی ادیان کے مقابلے میں، باقی دین زیادہ ہیں، کافر زیادہ ہیں، تو مسلمان غربت میں ہیں اس لحاظ سے، اور پھر جو ہے وہ، اور پھر اہل سنہ مسلمانوں میں غربت میں ہے، مسلمان پائے جاتے ہیں لیکن کسی کے ہاں کوئی بدعت، کسی کے ہاں کوئی انحراف، کسی کے ہاں کوئی خرابی، لیکن ان مسلمانوں میں اہل سنت جو ہے وہ اور غریب ہیں، اور پھر کہتے ہیں اہل سنت میں استقامت والے غریب ہیں، عقیدے والے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن ان میں جو استقامت میں ہے، جو ڈٹے ہوئے ہیں، جو صحیح جو ہے وہ جنہوں نے اس کو سیریس لیا ہوا ہے، وہ اس سے بھی کم ہے، تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف جو ہے وہ غربت ہے، تو اللہ کرے کہ ہم ان غربا میں سے، غربا ہوں، ہم وہ ہوں کہ جن کو لوگ کہیں کہ یہ کون ہے، جن کو لوگ پہچانے نہ کہ یہ بھی دین ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے، ہم اس تو یہ ہم نے تو ایسا دین نہیں دیکھا، کہ آپ نے دین کو کیونکہ آپ جانتے نہیں، دین تو قریب ہو چکا ہوا ہے، آپ نے کیا دین کو جاننا تھا، تو اکیلا بندہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وفي المسند عن عبادة انه قال من اصحابه، کہتے ہیں صحابی نے اپنے جو ہے وہ اپنے طلباء میں سے ایک کو کہا، اپنے ساتھ بیٹھنے والے میں سے ایک کو کہا، یوشک ان ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فعاده وابداه، فحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله، لا يحور فيكم الا كما يحور رأس الحمار الميت، کہتے ہیں کہ وعدہ نے کہا اپنے صاحب کو کہ قریب ہے تم دیکھو ایسے شخص کو جس نے قرآن کو بہترین انداز سے پڑھا ہو، اور پھر اس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام مانا، اور قرآن کے مطابق چلا، تو قریب ہے تم ایسے شخص کو دیکھو جو ہر لحاظ سے، دین کے لحاظ سے مطلب پرفیکٹ چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، لیکن لا یحور فیکم الا کما یحور رأس الحمار المیت، لیکن تمہارے ہاں اس کا وہی مقام ہوگا جو جو مردہ جو ہے وہ مردار گدے کے سر کا ہوتا ہے، تو مردہ گدے کا ہم نے کیا کرنا ہے، مردہ گدے کی کوئی ویلیو ہے، مردہ گدے کے سر کی کوئی اسٹیٹس ہے، تو کہتے ہیں کہ وقت قریب ہے کہ تم دیکھو کہ ایسا شخص جو عالم ہے، جس کے پاس علم ہے، جو استقامت والا ہے، جو عمل کرتا ہے، اس کی وہی ویلیو ہو جو مردے گدے کے سر کی ہوتی ہے، مطلب لوگ اس کو کچھ بھی نہ سمجھیں، لوگ اس کو حقیر جانیں، لوگ اس کو کم تر ذلیل جانیں، تو آپ دیکھ لیں کہ کہ اگر کوئی شخص گانے بجانے والا ہو، بلکہ اگر کوئی شخص صرف لطیفے سناتا ہو، تو بھی لوگ کہتے ہیں جناب یہ جو ہے یہ ایک ہیومینٹی کے لیے کام کر رہا ہے، یہ جناب لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہا ہے، اور جناب یہ نیکیاں کام کر رہا ہے، اور یہ اچھا شخص ہے وغیرہ ذالک، لیکن کسی شخص نے دین پڑھا ہو، کسی کو حدیث یاد ہو، کسی کو فقہ پڑھا ہو، تو کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی، اس کا بھی کوئی وقت ہے، یہ کون پڑھتا ہے، یہ تو غریب غربا کے بچے پڑھتے ہیں، یہ تو یتیم مسکین پڑھتے ہیں، اور یہ بھی کوئی نالج ہے، ناچنے والوں کو کوئی نہیں کہتا کچھ، لیکن جب دین پڑھنے بیٹھے تو کہتے ہیں دنیا آسمان، دنیا چاند پہ چلی گئی، دنیا نے اتنی ترقی کر لی،
اور آپ لوگ آج بھی طہارت کے مسائل میں لگے ہوئے ہیں، تو لوگ ویلیو نہیں کرتے، لوگ عزت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، آج آپ کہیں کہ جناب میں انگلش پڑھاؤں گا، تو لوگ آپ کو 30-30 ہزار 50-50 ہزار فیس سے نکل تیار ہو جائیں گے. اور آپ کہیں گے صاحب میں عربی پڑھاؤں گا، مفت میں پڑھاؤں گا، کون ہوگا، کون پڑھنے آئے گا، کون سیکھنے آئے گا؟ ٹھیک ہے. اللہ المستعان. آج آپ کہیں کہ جناب میں جو ہے وہ لا کے حوالے سے جو ہے وہ ایک میں سیکشن رکھنے جاؤں، میں لا کے حوالے سے بتاؤں گا کہ لا کے کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ یار بڑا بڑا ضروری ہے، لا کو تو پتا ہونا چاہیے. اسی جگہ آپ کہیں جناب آج مجلس ہے کتاب و حرام پڑھائیں گے، یار یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو وہ نہیں. اللہ المستعان. باب لا یأتی زمان الا والذی بعده شر منه. یہ باب میں حدیث ہی جو ہے وہ اس کا، حدیث ہی اس کا ترجمہ ہے. حدیث جو ہے وہ حدیث ہی ترجمہ ہے. کہا کہ کہتے ہیں بخاری عن زبیر بن عدی قال أتينا أنسا فشكونا إليه من القم الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں زبیر بن عدی تابعی کہتے ہیں کہ ہم انس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. انس وہ جو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. تو کہتے ہیں کہ ہم نے آ کے ان سے شکوہ کیا کہ حجاج بڑا ظلم کر رہا ہے، اور حجاج کوئی شک نہیں بہت ظالم شخص تھا، بہت ظالم اور بہت وہ جابر شخص تھا. اس نے بہت بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، بہت قتل و غارت کا ارتکاب کیا ہے. اور اس کے شر سے تابعین کیا صحابہ بھی محفوظ نہیں رہ سکے. حتیٰ کہ اس نے انس رضی اللہ عنہ جو کہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تک کی توہین کی تھی. کہ عبد الملک میرے نمبر 1 نے اچھا خاصا اس کو ڈانٹا تھا کہ یہ مطلب اس طرح کی جو ہے وہ بد کلامی اور اس طرح کی جو ہے وہ رویے کو درست کرو. یہ ہر لمبا قصہ ہے حجاج کے متعلق. تو بہرحال یہ کہ نیک لوگ بڑے تنگ تھے حجاج سے، حجاج کے ظلم سے، حجاج کے قتل و غارت سے بہت زیادہ تنگ تھے. تو کتابی کہتے ہیں ہم نے آ کے شکایت لگائی انس کو کہ انس رضی اللہ عنہ کہ یہ کیا، یہ حجاج ظلم کر رہا ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا اصبروا، صبر سے کام لو، برداشت کرو. فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. کہ تم پر کوئی بھی وقت نہیں آئے گا مگر اس کے بعد والا اس سے برا ہی ہوگا. جب چیزیں گریجولی خرابی کی طرف جائیں گی، بہتری کی طرف نہیں جائیں گی، چیزیں آہستہ آہستہ خرابی کی طرف جائیں گی. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه امه جعلت عافیتها في اولها، کہ اس امت کی عافیت اس کے شروع میں رکھ دی گئی ہے. وسيصيب آخرها بلا، لیکن اس کے آخر میں بلا آئے گی، آزمائشیں آئیں گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور پھر اس کے بعد بلا، پھر اس کے بعد بلا. مطلب یہ ہے کہ بہتری شروع والے زمانے میں تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتری خیر کم ہوتی جائے گی اور خرابی بڑھتی چل جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو قبول کر لیں اور ہم جو ہے وہ شر کو روکنے کی کوشش نہ کریں، ہم شر کو کنٹین کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم شر کو جو ہے وہ ریموو کرنے کی کوشش نہ کریں. ہمارا کام ہے شر کے خلاف لڑتے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ ہمارا کام ہے، ہم کرتے رہیں گے. لیکن یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ تم ان کو دیکھ کے گھبرا نہ جاؤ. کہ لوگ کہتے ہیں جناب امت ہلاک ہوگی، برباد ہو گئی. کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے غزہ کی وجہ سے دین کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، کہ جناب امت کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، تو کیا فائدہ ہمارے علم حاصل کرنے کا؟ نہیں، جب آپ آزمائشیں آ رہی ہیں، جب تکلیفیں آ رہی ہیں، تو ان کو ٹھیک ہے، ان کو ریموو کرنے کی کوشش کریں، لیکن گھبرا کے ہاتھ پیر جو ہے وہ چھوڑ نہ دیں، صبر سے کام لیں. کیونکہ جو زمانہ آئے گا وہ بعد والے سے اس سے برا ہوگا. اور آپ پچھلی تاریخ دیکھیں، پچھلی تاریخ میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے زمانے میں بہت برا ہو رہا ہے، لیکن آج سے 50 سال بعد جا کے دیکھیے گا کیا ہو رہا ہوگا. وہ کہیں گے یار پچھلے والے تو بڑے خیر میں تھے، پچھلے والے تو بڑے خیر میں تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہر آنے والا پچھلے والے سے برا ہے. باوجود یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر لحاظ سے برائی ہوگا. بیچ میں ممکن ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر 100 سال بعد اس امت میں تجدید ہوگی. اس امت میں مجدد آئیں گے جو اس امت میں تجدید کریں گے. اور ممکن ہے بیچ میں، ظاہر سی بات ہے، بیچ میں نیک بادشاہ بھی آئیں گے، نیک خلفاء بھی آئیں گے، اچھائی کا زمانہ بھی ہوگا. تو اچھائیاں بیچ میں آتی رہیں گی. لیکن زیادہ جو جنرل ہے، وہ جو جنرل رول ہے وہ یہی ہے کہ شر ہی ہوگا، شر پھیلتا رہے گا، شر بڑھتا رہے گا.
باوجود ہے کہ بیچ میں کبھی بار کبھی کسی علاقے میں یا کسی وقت میں خیر آ سکتی ہے، اور خیر شر کو ریپلیس کر سکتی ہے، اور خیر غلبہ ہو سکتا ہے. یا آخری زمانے میں ہی ہے نا، جب مہدی اور جو ہے وہ عیسیٰ رضی اللہ عیسیٰ جو ہے وہ علیہ السلام کا جو ہے وہ حکومت ہوگی، اور وہ خیر کو پھیلائیں گے. تو ہم کہیں گے جناب یہ والا دور پچھلے والے سے بہتر ہے، بہتر ہے، ہاں بہتر ہے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ مکمل طریقے سلسلے کی بات کریں، تو جنرل رول یہی ہے کہ ہر آنے والا پچھلے والے سے شر زیادہ سے زیادہ برا ہوگا. باوجود اس کے کہ اس دوران اس کچھ وقت میں کچھ علاقوں میں خیر آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ والا وقت پچھلے والے سے بہتر ہو جائے. لیکن یہ ایکسیپشن ہے. کہتے ہیں مسلم میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تقارب الزمان، کے زمان جو ہے وہ وقت جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، وقت قریب ہو جائے گا. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سال جو ہے وہ مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور مہینہ جو ہے وہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ جو ہے وہ دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن جو ہے وہ گھڑی کے برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو وقت بہت تیزی سے جائے گا، وقت بہت تیزی سے گزرے گا. اور کچھ علماء نے اس کی تفسیر اس طرح کی کہ تقارب زمان، وقت مختصر ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جو سفر پہلے سال میں ہوتا تھا وہ اب مہینے میں ہوگا. اور یہ بھی ہم نے اپنے زمانے میں دیکھ لیا کیسے جو ہے وہ گھنٹوں کے اندر آپ ایک دنیا کے کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے ہیں. تو وقت جو ہے وہ مختصر ہو جائے گا. وہ ينقص العمل، اور عمل جو ہے وہ کم ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا جی. وقت جب مختصر ہو جائے گا تو برکت اٹھ جائے گی، اور عمل کم ہو جائے گا. آپ تابعین صحابہ کی زندگی میں جو عمل دیکھتے ہیں، وہ انسان بعض اوقات دیکھ کے کہتا ہے کہ میں پوری زندگی بھی کاٹ لوں تو میں یہ نہیں کر سکتا جو وہ ایک دن میں کیا کرتے تھے. تو بات برکت کی ہے، بات برکت کی ہے. ٹھیک ہے. وہی القشح، اور جو ہے وہ لالچ، حرص، وہ ڈال دی جائے گی. ہر بندہ لالچی ہوگا، ہر بندہ حریص ہوگا، ہر بندہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مال اور اپنے مال کو دبا کے رکھنا، یہ پھیل جائے گی. ٹھیک ہے. یہ بیماری پھیل جائے گی. وہ تو ضرور الفتن، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، فتنے جو ہیں وہ پھیل جائیں گے، فتنوں کا غلبہ ہوگا. وہ یکسر الحرج، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی. تو فتنے جب پھیل رہے ہیں تو حرج بھی تو فتنوں میں سے ہی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفائی کیا، کیونکہ مطلب یہ کہ ایک خاص فتنے کا ذکر کیا کہ یہ خطرناک فتنہ ہے، حرج پھیل جائے گا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ حرج کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل، قتل. مطلب یہ کہ یکسر القتل، قتل پھیل جائے گا، کثرت سے جو ہے وہ خون بہایا جائے گا. باب تحریم رجوع المہاجر الاستیطان وطنہ، کہ اس باب میں ذکر ہے کہ اس نے ہجرت کی، اس کے اوپر حرام ہے کہ اپنے شہر، اپنے ملک واپس آئے. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی چیز چھوڑی ہے، ہجرت کی ہے، تو پھر جب وہ مکہ چھوڑ دیا تو مکہ واپس آ کے آپ وہاں پر دوبارہ گھر نہیں بنا سکتے. مطلب جن صحابہ نے ہجرت کی ہے مکہ سے، ٹھیک ہے، مدینہ آ گئے، بعد میں مکہ فتح ہو گیا، مکہ میں دوبارہ جو ہے وہ دار اسلام بن گیا. تو کیا جو مہاجرین تھے ان کو اجازت تھی کیا واپس اپنی فیملی کے پاس چل جائیں، اپنے خاندان کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس واپس مکہ میں جا کے چل جائیں؟ نہیں، اجازت نہیں تھی. نہیں، اجازت نہیں تھی. آپ ملنے جا سکتے ہیں، آپ کچھ دیر کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو اپنی ریزیڈنس نہیں بنا سکتے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو چھوڑا ہے. اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ توفیق دے. انسان ہجرت کرے اور پھر انسان ہجرت پہ قائم رہے. ٹھیک ہے. حرام ہے انسان ہجرت کو توڑے اور واپس چل جائے، چاہے حالات بہتر ہی کیوں نہ ہو جائے. اللہ المستعان. ولو عن سلمہ وقد قال الحجاج، کہ سلمہ ابن اکوع جو کہ عظیم صحابی ہیں، بہادر صحابی، اور جو ہے وہ ایتھلیٹک صحابی، بڑے ان کا قصہ ہے کیسے انہوں نے جو ہے وہ ان چوروں کو جا کے پکڑا تھا. تو خیر وہ الگ قصہ ہے. تو اب ان صحابی کے ساتھ بھی اس حجاج خبیث نے بد زبانی کی. سلمہ جو ہے وہ فتنوں کی وجہ سے جو ہے وہ شہر چھوڑ کر صحرا میں چلے گئے تھے، جو ہے وہ اعرابی بن گئے تھے، بدو بن گئے تھے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ انہوں نے شہروں کو چھوڑ کے صحرا میں عیش کر دیا تھا. تو حجاج نے کہا ارتدت علی عقبیک، کیا تم اپنے پیروں پہ پھر گئے کہ تم نے ہجرت کی؟ وہ صحابیوں کہہ رہے ہیں، مطلب اس کی جرت دیکھیں. اور ایسے بدتمیز لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. صحابہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہہ رہے ہیں کہ اپنے پیروں پہ پھر گئے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ علماء کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا پتا ہو. ٹھیک ہے. خیر اینی ویز، تو حجاج نے کہا کہ آپ پیروں پہ پھر گئے، مطلب آپ نے ہجرت کی، آپ مدینہ میں آئے، تو آپ مطلب یہ کہ آپ نے شہروں میں رہنا شروع کر دیا، اب آپ نے ہجرت کر لی تھی،
پھر आप वापस क्यों चले गए वहां पे? तो कहते हैं वलाकिन रसूलुल्लाह काल ला, कहते हैं कि नहीं मैं नहीं पैरों में फेरा। वलाकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीन लना बिल बदवी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाजत दी थी कि हम जो है वो बद्व में जा सकते हैं, हम जो है वो सहरा में हम जो है वो शहरों से बाहर निकल सकते हैं, मतलब है कि चाहे वक्ती तौर पर या फितनों की वजह से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाजत दी थी। बाबू इदल तकल मुसलमान मुसलमान भी सही फहीमा, इस बात में देखा है कि अगर मुसलमान आपस में तलवारों से मिल जाएं तो क्या होए, मतलब दोनों अगर मुसलमान एक दूसरे की तलवारों से आमना सामना हो जाए तो क्या करना है। वही बुखारी अनिल अहनफ, कहते हैं अहनफ इब्न कैस कहते हैं खरजतु व अना उरीदु हाज़ा रजुल, कहते हैं मैं निकला, फलक़ियनी अबू बकरा, कहते रास्ते में मुझे अबू बकरा साहबी मिले। ठीक है, अबू बकरा साहबी कहते हैं, ऊपर भी हमने भी अबी बकरा की हदीस सुनी थी। तो कहते हैं मुझे रास्ते में साहबी मिल गया अबू बकरा। तो उन्होंने कहा अईन तुरीदु या अहनफ, कि अहनफ के जा रहे हो, ताबी को कह रहे हैं अहनफ के जा रहे हो। ताबी आगे कहते हैं उरीदु नुसरत इब्न अम्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अली रज़ियल्लाहु अन्हु। कहते हैं अहनफ कहते हैं मैं ना तलवार लेके जा रहा हूँ मैं, कहते हैं मैं जा रहा हूँ आप वसल्लम के चचाजाद भाई आप वसल्लम के कजन की मदद करने, उनकी सपोर्ट करने, अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सपोर्ट करने, क्योंकि मार्का जारी है। और जो है वो एक तरफ जो है वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु है, दूसरी तरफ जो है वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु है। तो अहनफ ने कई कहते हैं मैंने कहा कि मैं मदद करूंगा आप वसल्लम के चचा के बेटे की, तो मतलब अबू तालिब के बेटे की। तो कहते हैं अबू बकरा ने कहा या अहनफ इरजा, अहनफ वापस चल जाओ, वापस चल जाओ। फ़इन्नी समिअतु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने आप सल्लम को कहते हुए सुना है इज़ा तवाजहल मुस्लिमान बिसैफिहिमा फल क़ातिलु वल मक़तूलु फिन्नार, क्या आप सल्लम का फरमान है कि अगर मुसलमान आपस में एक दूसरे से तलवारों से आमना सामना हो जाए तो फिर कातिल और मकतूल दोनों के दोनों आग में है, दोनों के दोनों जहन्नुम में है। अब कातिल का तो जहन्नुम में आ जा समझ आता है क्योंकि उसने मुसलमान का खून बहाया, लेकिन मकतूल का क्या कसूर है? तो कहते हैं कि फिर पूछा गया कि अल्लाह के रसूल ये तो कातिल है, बात हमें लगती है कातिल ने कत्ल किया तो जहन्नुम में गया, फमा बाउल मकतूल, मकतूल बेचारा का क्या कसूर है, वो क्यों जहन्नुम में जाएगा? काल इन्नहु अराद कत्ल साहिबिही, ठीक है, कि ये अपने मुसलमान भाई का खून बहाना चाहता था, तो नीयत इसकी भी थी, इसको मौका नहीं मिल सका। तो जब इंसान की नीयत पक्की हो और वो फेल ना कर पाए, किसी मजबूरी बीच बीच में कोई रुकावट आ जाए, लेकिन उसकी नीयत पूरी थी, उसने अपनी पूरी कोशिश की, तो उसको गुनाह मिलता है उस फेल का, उसको उस फेल का पूरा गुनाह मिलता है। ठीक है, वो कोशिश उसकी अपनी ट्राई की, उसकी तलवार नहीं चल सकी, वो नहीं मार सका, तो लेकिन गुनाह उसको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो कातिल और मकतूल दोनों के दोनों जन्नत में जाएंगे, क्योंकि मुसलमान का खून बहाना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है। तो वो कह रहे हैं हने वापस चल जाओ, इस बात में ना हो कि मैं हज़रत अली की सपोर्ट में लड़ जाता हूँ, छोड़ दो उसको, पेश चल जाओ। अब ये सहाबी कह रहे हैं अली रजी अल्लाह अन्हु की सपोर्ट में लड़ने के ऊपर, तो हमारे जमाने में अली रजी अल्लाह अन्हु तो नहीं है, छोटे छोटे इंसान बोने और जो है वो जालिम जाबिर, हम इनके पीछे लड़े, हम इनके पीछे खून बहाएं, हम इनके पीछे अपने शहरों में आग लगाएं। बंदा अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए लड़े तो बात समझ आती है, और उसको भी साहब मना कर रहे हैं, समझ आती है यार, मतलब लॉजिकल बात है, कोई कोई अजीम शख्स से बंदा लड़ता है, लेकिन इनके लिए हम लड़ें, इन चोरों डकैतों के लिए हम लड़ें, इनके लिए हम खून बहाएं अपना, इनके लिए हम मुसलमानों का खून बहाएं, कि नहीं जी इसको हुकूमत में लाना है, छोड़ तो इसको, मुसलमान का खून क्यों बहा रहे हो? गाड़ियों को आग लगती है, शहरों में फसाद होता है ना, चीजों को आग लगाई जाती है, धरने होते हैं, किस वजह से? किसने इसकी इजाजत दी है? तो अगर मुसलमान मुसलमान का खून बहाता है तो वो दोनों आग में है। ये तब है जब वो बगैर वजह के लड़े, जब वो बगैर वजह के लड़े। ठीक है, कोई अपने मुल्क के लिए लड़ता है, कोई अपने लीडर के लिए लड़ता है, कोई जो है वो अपनी गैरत के लिए लड़ता है, तो या कुछ फसादी लोग भी होते हैं जो फसाद फैलाना चाहते हैं, तो ये लोग तो जहन्नुम के अंदर हैं। लेकिन अगर मुसलमान मुसलमान का खून बहता है, बहाता है तअवील की वजह से, गलती की वजह से, या वो उसको लगता है कि मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अली रज़ी अल्लाह अन्हु और जो है वो अबू अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु में ये फर्क था कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे थे कि मैं खलीफा हूँ और मेरी इताअत इन लोगों को करनी चाहिए, तो वो इस इख्तियार से लड़ रहे थे कि हुकूमत का निज़ाम तभी चलेगा जब मेरी हुकूमत को माना जाए, और जो है वो ये दूसरी पार्टी जो है वो अपनी मनमानी ना करे, तो वो अपनी तरफ से लड़ना उनका बिल्कुल दुरुस्त था। ठीक है, और
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوگ اس طرح سے لڑے تھے کہ خلافت پہ بیعت بعد میں ہوگی، پہلے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا خون بہایا ہے ان کو گرفتار کیا جائے. تو وہ ان کی تأویل تھی، وہ ان کا اجتہاد تھا، وہ اپنی طرف سے عثمان رضی اللہ عنہ کا خون کا بدلہ لینے کے لیے کر رہے تھے. تو دونوں کے ہاتھ تأویل موجود ہے، دونوں صحابیوں کے ہاں تأویل موجود ہے، اور ان کے نیچے جو نیک لوگ لڑے ان کے ہاں یہ تأویل موجود تھی. تو ہم نہیں کہتے کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر ہیں، ہم نہیں کہتے ان کے جہنم کی آگ. ہم کہتے ہیں بھائی ان کو ایک پارٹی ظاہر سی بات ہے حق کے اوپر تھی، اور دوسری پارٹی نے اجتہادی غلطی کی. تو جو تو پارٹی ٹھیک تھی وہ تو ویسے ہی ٹھیک تھی، جس نے اجتہادی غلطی کی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو ان کے اجتہاد کے اوپر اجر ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کر دی، ختم بات. لیکن جو دونوں پارٹیوں میں سے لوگ جو فسادی تھے، جو خون بہانے والے تھے، جو قتل و غارت کروانا چاہتے تھے، یا لوگ جو آ، حمیت میں یا غیرت میں یا اپنے علاقے کے لڑ رہے تھے، ہاں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہوگی صحابہ کی سطح پہ لڑائی کی بات. ہمارے زمانے میں بھی اگر مسلمان لڑ پڑتے ہیں، اور اگر مسلمان لڑنے والے کے پاس کوئی عذر، کوئی تأویل موجود ہے، کوئی قابل قبول تأویل موجود ہے، تو ممکن ہے اللہ کے ہاں اس کو عذر مل جائے، ممکن ہے اللہ کے ہاں اس کو عذر مل جائے. لیکن جو بغیر صحیح تأویل، بغیر تأویل کے لڑ رہا ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنی زبان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے گھر کے لیے لڑ رہا ہے، تو وہ فنار، وہ آگ میں جائے گا. اور اس سب سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اس میں نہ ہی پڑے، انسان مسلمانوں کے خون خرابے میں نہ ہی پڑے. انلیس ایک انسان کو کرسٹل کلیئر ہو کہ جناب دوسری پارٹی غلط کر رہی ہے، دوسری پارٹی ظلم کر رہی ہے، تو پھر مسلمان مسلمان سے لڑ سکتا ہے دوسرے مسلمان گروہ کو قابو میں کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے کہ اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی اصلاح کرو، اور اگر اصلاح نہ ہو سکے تو پھر جو باغی گروہ ہے اس سے لڑو، ان کو ختم کرنے کے لیے، باقی بلکہ باقی باغی گروہ کو مارو تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آئیں. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں سے لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن تب ہو سکتی ہے جب دوسری پارٹی غلطی کو پڑھو، جب وہ ان کی غلطی ہمارے سامنے کرسٹل کلیئر واضح ہو جائے، تو پھر ہم لڑ لیں گے ان سے، ہم لڑ لیں گے. لیکن اگر کرسٹل کلیئر نہیں ہے، یا پھر آپس میں یا پھر چیزیں واضح نہیں ہیں، تو پھر اس قتال سے دور رہیں. چاہے بلانے والے بلائیں کہ جناب ملک کے لیے اور فلانے کے لیے اور اس کے لیے چھوڑ دیں. کہ مسلم میں روایت ہے کہ ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات کی قسم سے زیادہ میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا دن آئے کہ قاتل کو نہیں پتا ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ میں نے کیوں، مجھے کیوں مارا گیا. ٹھیک ہے. صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج ہوگا، اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے. تو فساد ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، مارنے والا مار رہا ہے، اس کو نہیں پتا میرے گولی سے کون مار رہا ہے، اور یہ کیوں مار رہا ہے، میں نے اس کو کیوں مارا ہے. ٹھیک ہے. اور نہ مرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گولی مجھے لگی ہے تو کیوں میرا کیا قصور تھا، میں نے کیا کیا تھا. بہت نقصان. ٹھیک ہے. تو یہیں پر انشاءاللہ آج وقف کرتے ہیں. آج کی 20 احادیث ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اپنا آ، اس باب سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کے سوالات؟ لوگ تو اس ٹائم دیا تو سے نکل کر شہروں کی طرف آ رہے ہیں، لوگ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سوچ کو ہی بیکورڈ کیا کر رد کر دیا جائے گا. بیکورڈ تو لوگ کہیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بہرحال یہ کہ انسان اگر محنت کے لیے، مزدوری کے لیے، اپنی معیشت چلانے کے لیے شہروں میں آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر شہر میں آنے کی وجہ سے اس کا دین خراب ہو رہا ہے تو پھر وہ نہ آئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیہاتوں میں بھی بہت زیادہ خرابی ہے، دیہاتوں میں بہت زیادہ شر ہے. تو انسان بس یہ دیکھ لے کہ میرا کہاں پہ دین محفوظ ہے، کہاں پہ میری کیا حیثیت ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ جو ہے وہ شہروں کی طرف نہ آئیں یا آپ باہر کے ملک میں نہ جائیں. ٹھیک ہے. انسان اپنی زندگی میں دیکھ لے، اور اس سے آپ سے دیکھ لے کہ میں فتنہ کا کتنا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور میری کتنی ضرورت ہے اور میری کتنی عادت ہے، اس لحاظ سے انسان مینج کر لے. جس پر زبردستی کی جائے وہ شامل نہ ہو، چاہے اس وجہ سے مار دیا جائے. ہاں وہ کوشش کرے کہ جو ہے وہ شامل نہ ہو، وہ شامل نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر زبردستی، جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارے یا کہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں ہی ہوتا ہے
कि जब जंग होती है तो वो फिर जबरदस्ती उठा के लेके जाते हैं, आप ये नहीं कहते कि मैं नहीं जाऊंगा, वो फिर उठा के ले जाते हैं। ठीक है। तो फिर अगर वो जबरदस्ती शामिल कर लिया उन्होंने, फिर इंसान जो है वो फिर उस गोली का इंतजार करे तो उसकी जान ले जाए, लेकिन लड़े ना। अच्छा, कोई मुल्क घर के लिए, कोई कोई अगर कोई अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है तो जहन्नुम में क्यों? अपने मुल्क के लिए लड़ना जो है वो है तो इंसान इस्लामी हदूद की दिफा के लिए लड़ रहा है तो और बात है। लेकिन मैं सिर्फ लड़ूं कि जनाब जो है वो ये मेरा वतन है और मैं इस वतन से मोहब्बत करता हूँ और इस वतन के लिए मैं अ, मतलब ये कि इस वतन में हम मतलब वतन को इंसान महबूब बना ले, और वतन को जो है वो दीन की जगह 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 दे, और इंसान उस वतन की वजह से मुसलमानों से लड़ना शुरू कर दे, तो ऐसे लोग जन्नत में ही जाएंगे। ठीक है। घर के लड़ में पता है, घर के डिफेंस करना और बात है, कि इंसान कुछ चोरों डाकुओं से हिफाजत करे वो और बात है, लेकिन अगर कबीले की जंग हो रही हो, तो क्या क्या होता है, कबाइल में होता है जनाब, घर की बात आ गई जनाब, कबीले की बात आ गई, फला जनाब उसने हमारे रिश्तेदार की तौहीन किया तो हम जो है वो अब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये सारे के सारे आसबियत हैं, और ऐसी ऐसे कताल जो है वो जहन्नुम, मतलब जहन्नुम में लेके जाएगा तो और किधर लेके जाएगा। हवाई फायरिंग कबाइल में से है, चाहे किसी को नुकसान ना पहुंचाए, या मकरूह फेल है। अगर तलवार का निकालना, बगैर तलवार के, बगैर नियाम की तलवार किसी को पकड़ाना कबीरा है और उस पर लानत की गई है, क्यों? क्योंकि उससे चोट पहुंचने का इम्कान है। तो हवाई फायरिंग का क्या हुक्म होगा? हवाई फायरिंग का क्या हुक्म होगा? ठीक है। चाहे किसी को नुकसान ना पहुंचे, ये इसी का गारंटी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो है वो चीज़ों का हुक्म वही होता है जो जिसकी तरफ वो लीड कर रही होती हैं। और चूंकि इससे खून बहने का बहुत ज़्यादा इम्कान है, और खून ना भी बहे, मुसलमानों में खौफ फैलाना ये सगीरा गुनाह है। ठीक है। अगर मुसलमानों की तरफ तलवार से इशारा करना गुनाह है, तो मुसलमानों को डराना, फिर वो गोली किधर आके गिरती है आपको तो नहीं पता, तो इसलिए ये गुनाह है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। मकरूह नहीं है ये। बारकल्लाहु फीकुम, शकरल्लाहु लकुम व नफ़अना बिकुम, सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। माइक ओपन ना करें, अगर आपको मतलब ये कि आप मैसेज जो है वो आप इधर एडमिन से रब्ता कर लें, और अगर कोई बहुत प्राइवेट मामला है, कोई बहुत कोई मतलब ये कि आप एडमिन से भी शेयर नहीं करते तो मतलब ये ग्रुप में नंबर है, रब्ता कर लें इंशाल्लाह, मैसेज डायरेक्टली मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा आपको। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलाम वालेकुम।